اپنے پیر پر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ان سے ذرا پوچھو کہ ان قدموں کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ نے دیا ان سے پوچھو ان ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس بولنے کی زبان نہیں ان سے پوچھو اس تھوڑے سے لوتھڑے کی قیمت کیا ہے جسے ہم زبان سے دیکھتے ہیں کہ ارے اس کی زندگی ہے ہماری کیا زندگی ہے. وہ دیکھیے 1.5 لاکھ کا موبائل ہے. میں نے کہا نادان تو اللہ کی ناشکری کیوں کرتا ہے. وہ 1.5 لاکھ کا موبائل رکھے ہے اس موبائل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے جتنی صلاحیت تیرے دماغ میں ہے. تیرے دماغ میں لاکھوں موبائل کی میموری میں جو نہیں آ سکتا وہ ایک انسان کی میموری میں آ سکتا ہے. اللہ نے وہ قیمت تجھے دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ ناشکری کی طرح بولتے ہیں. کسی سے خیریت پوچھو ارے بس کیا خیریت بس. یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. جنہوں نے دین کے لیے اتنی محنتیں کی تھیں کہ اپنی اولاد تک دین کے لیے دے دیا تھا ان کو 2 پیٹ کا کھانا نہیں ملا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ 3 ٹائم کا کھانا دیتا پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو. ہماری حیثی ہماری نماز قبول ہو نہ ہمارا قرآن صحیح نہ ہمارا انداز نماز صحیح نہ ہمارا دل حاضر. وہ بزرگان دین جنہیں آپ مولا علی کہتے ہو حسین کے والد گرامی سیدنا مولا علی کبھی سوچا کیسی نماز تھی ان کی جب تیر گھس گیا تھا ان کے قدم میں اتنا اندر کہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم جب تیر کھینچتا تو مولا علی تڑپ جاتے. لوگوں نے کہا علی تمہارا قدم سڑ جائے گا تیر نکلوا دو. تو ارشاد فرماتے ہیں اتنی ہمت نہیں کہ تیر کوئی کھینچ لے البتہ میں سجدے میں چلا جاؤں تو نکال لو پتہ نہیں چلے گا. میں سجدے میں چلا جاؤں تو نکال لو. یہ وہ تھے ایسے نمازی. مگر ان کی غریبی کا عالم کبھی سنا؟ سیدہ فاطمہ سے جب نکاح ہوا تو گھر بھی نہیں تھا جس میں رخصت کر کے لائے. حضرت علی کا اپنا گھر نہیں تھا بلکہ ان کے پاس تو مہر کا پیسہ بھی نہیں تھا. مہر کا پیسہ نہیں تھا. حضور نے پوچھا علی مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا جو جنگ کرتے ہو جو جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے جو زرہ پہنتے ہو اسی کو بیچ لو اور مہر دینا ضروری ہے اسی سے مہر ادا کر دو. یہ مسلمان تھے جن کے بیٹوں نے اسلام بچایا جنہوں نے اپنی قوت سے قرآن کو اب تک پہنچایا جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے ان کے منہ سے کبھی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. اور ہم 1 وقت کی صحیح طور پہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور ہم ناشکری کرتے. ارے کیا ہے؟ شکر کرو اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا. یہ مولانا ظہیر صاحب قبلہ ہمارے ساتھی الحمدللہ کرنیل گنج میں جب ہم حفظ پڑھتے تھے تو آپ بھی جب قرآن شریف کا حفظ کرتے تھے تو آپ بھی وہاں پہ تھے. یہ ہمارے ساتھی ہیں بچپن کے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنی نعمتیں میں نے ایک لسٹ گنائی ان نعمتوں کو اللہ نے دیا تو مگر کہیں احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان میں نے تجھے آنکھ دیا. کہیں نہیں کہا. اتنی بڑی دولت دماغ ہمیں دیا اللہ نے. جس کے پاس دماغ نہیں ہے ہو گیا مجنون. پوچھو ذرا اسے. مگر اللہ نے دماغ دے کر احسان نہیں جتلایا. یہ ہم آپ ہیں کہ دعوت کھلا کے جب اٹھ کے نکلتا ہے باہر تو ہم برے شروع کر دیتے ہیں اندر. یہ ہم ہیں. رحمت کو 12 ربیع الاول کی صبح آمینہ کی گود میں عبداللہ کے آنگن میں عبد المطلب کے گھر میں جب نور کا پیکر بنا کر کے ہماری اور آپ کی قیادت و رہبری کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ نے یہ احسان کیا. اے مسلمانوں یہ رب کا احسان ہے کہ اپنا محبوب نبی تمہیں دے دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مسلک